بھائیوں اور بہنوں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے بہتر ہے کہ قرآن پاک کی یہ بابرکت آیت آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس شخص کی 11 حاجات پوری ہوتی ہیں، 11 نسلیں دولت پر عیش کرتی ہیں جو فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ آیت پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اسلام بے شک سچا دین ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیا جہان کے تمام خزانے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا کہ جس کو جو چاہو دے دو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کا مالک بنایا اور اس کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرما دیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر کھول کھول کر اللہ کے واضح احکامات سنا دیے اور فرما دیا کہ دولت کس طرح اور کن لوگوں کو ملتی ہے۔ اگر امت نبی علیہ السلام کے فرمودات پر عمل کرنے لگے تو یہ امت اس دنیا کی امیر ترین امت ہو سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، افسوس تو یہ ہے کہ اس امت کے لوگ آج در بدر مارے مارے پھرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اپنے آج کے اس بیان میں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت مبارکہ کا عمل بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بھائی بہن ہر روز اس آیت مبارکہ کو فجر کی نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو دولت، عزت، شہرت ایسے شخص پر مہربان ہو جاتی ہے۔ اس کی 11 نسلیں بیٹھ کر بھی اس دولت، عزت اور شہرت پر عیش کریں تو بھی یہ ختم نہ ہوگی۔ پیارے دوستوں، وہ وقت یاد کرو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے چند مٹھی بھر غریب ترین اور غلام لوگوں کو حق کی دعوت پر اپنے مقدس ہاتھوں پر بیعت کیا۔ یہ ایسے غریب اور نادار لوگ تھے کہ جن کے پاس کھانے کو نوالا اور پہننے کے لیے کپڑا تک نہ تھا۔ قربان جائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سخاوت پر، جنہوں نے اپنا تمام مال و متاع اسلام کی اشاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر نچھاور کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے علاقے کے نادار اور مفلس لوگوں کی مدد اور دین کی تبلیغ کے کام کا آغاز فرمایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جب دین کی دعوت مکہ سے نکل کر مدینہ تک پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنا تمام مال و متاع دین کی اشاعت کے لیے قربان کر چکے تھے۔ حالات ایسے کشیدہ تھے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں ایک وقت کے کھانے کے لیے چند نوالے بھی میسر نہ ہوتے تھے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمتوں کے ایسے دریا عنایت فرمائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی سالوں میں امت مسلمہ اتنی مالدار ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی علیہ السلام اور آپ کے بعد آنے والے ادوار میں امت کے پاس اس قدر وسیع و عریض خزانوں کے انبار تھے کہ مسلمان دوسری اقوام کی مدد کرنے والے بن گئے، ان کی داد رسی کرنے والے بن گئے۔ دوسری اقوام کو روپے، پیسے، اناج اور غلے کے علاوہ جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی، اس وقت کے مسلمان حاکم ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں پیش ہوتے۔ اسلامی سلطنت پر اللہ سبحانہ و تعالی کی ایسی بیش بہا عنایتیں اور نعمتیں برسیں کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ترک اموی سلطنت اور عرب کی ریاستیں پوری دنیا میں مال و دولت میں سب سے آگے ہیں۔ یاد کرو اس وقت کو جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی زبوحالی اور مفلسی دیکھی نہ جاتی تھی، اور یاد رکھیے کہ غزوہ بدر سب سے پہلا مارکہ حق و باطل تھا جو مٹھی بھر مفلس مسلمانوں اور مالدار اہل قریش کے مغرور اور شرپسند سرداروں کے درمیان پیش آیا۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور اس کو غزوہ بدر عظمیٰ اور غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ بدر ایک ایسی بستی ہے جو مدینہ منورہ سے قریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ بستی بدر بن حارث سے منسوب ہے جس نے یہاں کنواں کھودا تھا، یا بدر بن مخلد بن نصر بن کنانہ سے منسوب ہے جس نے اس جگہ پڑاؤ کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہاں ایک بوڑھا شخص مدتوں سے رہتا تھا جس کا نام بدر تھا، اور اسی بنا پر اس بستی کو اس کے نام سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں
مسلمانوں اور ابو جہل کی قیادت میں مکہ کے قبیلے قریش اور دیگر عربوں کے درمیان مدینہ میں جنوب مغرب میں بدر نامی مقام پر ہوا۔ اسے غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے شروع ہونے سے پیشتر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی فوج کے مردوں کے مرنے کے مقامات پر نشان لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے، اور اپنا نورانی دست مبارک اس جگہ زمین پر رکھا، اور یہ فلاں مردود کے گرنے اور مرنے کی جگہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا اس سے ذرا بھی فرق نہ ہوا، اور ہر کافر عین اسی جگہ مرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین، رات بھر قریشی لشکر عیاشی اور بدمستی کا شکار رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ ربوبیت کے حضور آہوزاری میں وہ رات گزاری، اور قادر مطلق نے فتح کی بشارت عطا فرمائی۔ قریش مکہ چونکہ پہلے مقام پر پہنچ گئے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب مقامات پر قبضہ جما لیا تھا، بخلاف اس کے مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا، اور مسلمانوں کی مفلسی کا یہ عالم تھا کہ جس مقام پر مسلمانوں کی مٹھی بھر فوج کو جگہ ملی وہ زمین ایسی ریتلی تھی کہ اونٹ کے پاؤں ریتلی زمین میں دھس جاتے تھے۔ خشک اور ریتلی زمین 313 مسلمانوں کے لشکر کی حرکت کی سبب ایسی گرد آلود تھی کہ اپنی ہی سپاہ کی نقل و حرکت کا اندازہ نہ ہوتا تھا، لیکن پھر تائید ایزدی اور رحمت الہی عز و جل سے وہاں پر ایسا رحمت والا می برسا جس سے گرد جم گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے۔ پوری وادی جل تھل ہو گئی، سب پانی سے سیراب ہوئے، غسل کیا، وضو کیا، اپنے تمام اونٹوں کو پانی پلایا اور مشکیزیں بھر کر رکھ لیے۔ ریگزار مضبوط اور سخت ہو گئی، کفار کی زمین میں کیچڑ پیدا ہو گیا، اور اس قدرتی احسان کا رب کریم نے قرآن مجید میں اس طرح ذکر فرمایا ہے، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کرے، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرمائے، اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے، اور اس سے تمہارے قدم جمائے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ایک تیر تھا، اس کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی صفیں قائم فرما رہے تھے۔ مہاجرین کا علم حضرت مصعب بن عمیر کو، خزرج کے علم بردار حباب بن منظر اور اوس کے علم بردار سعد بن معاذ مقرر فرمائے۔ چنانچہ لشکر اسلام کی صف آرائی ہوئی، اور مشرکین مکہ بھی مقابل میں صفیں باندھے کھڑے تھے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اپنے جانثار سپاہیوں کو دیکھا، اور ان کی قلیل تعداد، مفلسی اور بے سر و سامانی کو بھی دیکھا، تو بارگاہ خداوندی میں یوں التجا کی: اے اللہ، تو مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا فرما۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر نفوس بھی ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تمام روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ جبکہ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب قریش مکہ کے کافر سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ، یہ قریش کے لوگ بڑے غرور اور فخر کے ساتھ پیغمبر سے لڑنے اور جھٹلانے کو آ رہے ہیں، اپنی مدد بھیج جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، یعنی وہ وعدہ یہ کہ پیغمبروں کو غلبہ ہوگا جیسے اس آیت مبارکہ میں ہے، اور بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں یعنی رسولوں کے لیے کہ بے شک ان کی مدد ہوگی، اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔ آخر روحانی تسکین کے لیے فرمایا: اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پشتے پھیر دیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کا سر تھامے اور لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے آئے ہیں۔ حدیث پاک میں اس طرح بیان ہے کہ حضرت سیدنا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بدر کے کنویں سے چلو بھر بھر کر پانی ڈول میں ڈال رہا تھا کہ ایسی تیز ہوا آئی کہ میں نے کبھی ایسی تیز ہوا نہ دیکھی تھی۔ ہوا آئی اور گزر گئی، پھر ایک اور تیز ہوا آئی کہ اتنی تیز ہوا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی بجز اس ہوا کے جو اس سے پہلے آئی تھی۔ پہلی ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے نازل ہوئے تھے، جبکہ دوسری ہوا حضرت میکائیل علیہ السلام تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔
تیسری ہوا حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تھے، اور اسے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ساری دنیا کے کافروں کو مارنے کے لیے کافی تھا، مگر پروردگار کو یہ منظور ہوا کہ فرشتوں کو بطور سپاہی بھیجے اور ان سے عادت اور قوت بشری کے موافق کام لے۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بدری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ آپ بدر والوں کو کیسا شمار کرتے ہیں، یعنی آپ کے وہ صحابہ جنہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت کی تھی، آپ کی نظر میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب مسلمانوں سے افضل ہیں، یا پھر اس جیسا کلمہ ارشاد فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح جو فرشتے بدر کی جنگ میں شریک ہوئے وہ بھی سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور ناظرین، یہ حدیث بخاری شریف سے لی گئی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگرچہ فرشتے غزوات اور جنگوں میں بھی اترتے تھے، مگر بدر میں فرشتوں نے لڑائی بھی کی، اور حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے کہ فرشتوں کی مار پہچانی جاتی تھی، گردن پر چوٹ، آگ کا سا داغ۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن میں نے کافروں کی شکست سے پہلے آسمان سے کالی کالی چیونٹیاں اترتے دیکھیں، یہ فرشتے تھے، اور ان کے اترتے ہی فوراً کافروں کو شکست ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ میں کافر کو مارنے جا رہا تھا کہ اتنے میں آسمان سے ایک کوڑے کی آواز سنائی دی، کوئی کہہ رہا تھا کہ اے خزدم آگے بڑھ، اور پھر وہ کافر مر کر گر پڑا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس میں اس جنگ کی منظر کشی ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے مقابل ہیں، حق و باطل، کفر و اسلام، نور و ظلمت، نیکی و بدی اور خیر و شر، بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں کی جو آپس میں لڑ پڑے، ایک جو تھا اللہ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کفر کی، مسلمانوں نے جو آنکھوں دیکھا اپنے سے دگنا سمجھے۔ ناظرین، اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف جس نے حضرت بلال حبشی پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے، اور ابو بختری جیسے اہم سرداران قریش بھی مارے گئے، اور یہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام کو فتح دی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح اور شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے کل 14 آدمی شہید ہوئے، اس کے مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں سے 36 حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے۔ قریشی مقتولین میں ان کے تقریباً تمام نامور سردار شامل تھے، اور گرفتار ہونے والے بھی ان کے معززین میں سے تھے، مثلاً حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضور کے چچا، عقیل بن ابی طالب، اسود بن عامر، سہیل بن عمر اور عبداللہ بن زمعہ وغیرہ۔ غزوہ بدر کے اثرات یہ مرتب ہوئے کہ جنگ بدر حق و باطل کے درمیان میں فیصلہ کن معرکہ تھا، اور اس کی اہمیت اور اثرات کا اندازہ ان باتوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس جنگ میں قریش کے غرور کا سر نیچے ہوا۔ میدان بدر میں آنے والے قریشی لشکر کی حالت یہ تھی کہ وہ اکڑتا ہوا اور لوگوں کو نمائش کرتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ بدر میں لگنے والے میلے میں لوگ ہماری قوت دیکھیں گے تو پورے عرب پر ہمارا رعب طاری ہو جائے گا، لیکن جنگ نے غرور کا سر نیچا کر دیا۔ غزوہ بدر کے نتیجے کے طور پر بہت سے ایسے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا جو فی الحقیقت اسلام کے قائل نہ ہوئے تھے، بلکہ دل سے اس کے دشمن تھے، اور اس کے نتیجے کے طور پر منافقین کا گروہ بھی پیدا ہو گیا، جو بعد میں مسلمانوں کے اندر گھس کر خلاف اسلام سرگرمیوں میں بھی مصروف رہا، اور ان میں سے عبداللہ بن ابی جیسے رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے، اس نے بھی جنگ بدر کے بعد مسلمان ہونے کا اعلان کیا تھا۔ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے، صرف ابو سفیان بچا تھا جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، اس لیے قریش کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ بنو امیہ کے اقتدار کی جد و جہد کے پس منظر میں ابو سفیان کو بڑا دخل حاصل تھا۔ مکہ پہنچ کر ابو سفیان اور اس کی بیوی حندہ نے انتقامی جذبات کو بھڑکایا اور مدینہ پر از سر نو دوسرے حملے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے، اور اس کے بعد اسلام کے خلاف تمام جنگوں میں کفار مکہ کی قیادت اس نے کی۔ غزوہ بدر کے بعد سویق واحد کے غزوات اس غزوے کے نتیجے ہیں۔ اس میں لشکر نے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ پر حملہ کیا۔ بہرحال جنگ بدر کا خاتمہ اسلام اور مسلمانوں کی فتح اور کامرانی کے ساتھ ہوا۔ اسلامی تاریخ کی مقبول ترین جنگ
مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ فتح اور شکست کا دار و مدار انسانی وسائل پر نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی پر یقین محکم سے ہوتا ہے۔ اور جنگ کے بعد جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمایا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کی صورت میں مسلمانوں کو اس جہان کا سب سے قیمتی علم عطا فرمایا ہے جس میں تمام روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے قیامت تک کے لیے تمام مسائل کا حل دستیاب فرما دیا گیا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیا جائے، اور اپنے اس بیان میں ایک ایسی ہی بابرکت آیت مبارکہ بتا رہا ہوں کہ جو شخص ہر روز اس آیت کو فجر یا عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی رزق کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے۔ جو شخص روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کرتا ہے تو نہ صرف اس پر بلکہ اس کی نسلوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی رزق کی تنگی کے دروازے بند فرما دیتا ہے، اور اللہ اسے وسیع اور کشادہ رزق عطا فرماتا ہے، اتنا وسیع کہ اگر وہ دوسروں کو بھی بانٹے تو بھی اس کے پاس رزق ختم نہیں ہوتا۔ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ویسے تو آپ کوئی سبھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا درود ہے۔ آپ چاہیں تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی سب سے بہتر ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر سے 11 مرتبہ آپ نے وہ درود پاک پڑھنا ہے جو کہ آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اس کے بعد اپنی اولاد، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق میں وسعت اور کشادگی کی دعا کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ غیب کے خزانوں کے منہ کھول دے گا۔ اللہ رب العزت اتنا عطا فرمائے گا کہ کبھی روپے اور پیسے کی کمی نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاقو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔